68 سے ایوریج پڑھے تھے نا 35 میں جب سے تھی تو بھاؤ بیٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آنکھ بھی چو رہی ہے پتہ نہیں آنکھ میں بھی تھوڑی درد محسوس ہو رہی ہے. سر میں درد ہو رہا ناک بہ رہی ہے. چلیے سب کو ہے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. صحیح بات سب میں بولوں نا میں 3 بجے سر ایسا پھٹ رہا تھا نا تو میں بولا کیا کرنا. رات میں ٹھنڈی کال تھے 500 ایک کال کھایا کھانا کھایا ذرا سا سنبھلا میں لے جانے والا تھا دواخانے کو. سلیم صاحب کی بیٹی بیٹا ہوا ہے. کون سی بیٹی ابھی شادی؟ ہاں تیسری بیٹی. چلیے اچھا خیر ایک ذرا ایک سوال آیا ہے اسی درس کے حوالے سے کہ 10 مرتبہ اللہ پاک نے سورہ مرسلات میں جھٹلانے والوں کے لیے ویل کا لفظ کہا ہے. 10 مرتبہ ویل جیسے سورہ الرحمن میں 30 سے زائد مرتبہ فلیح علی ربک کا زبان کہا تو اس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس میں نعمتوں کا تذکرہ ہے. حدیث میں آیا لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ الرحمن. ہر چیز کی خوشی کی چیز ہوتی ہے. ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے ہر چیز کی شادی ہوتی ہے اور قرآن کی شادی رحمان سے ہوئی. جیسے ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل یاسین. اب اس کو اللہ پاک ان کے رسول کا فرمان ہے جہاں تک ہماری عقل کی رسائی کر رہی ہے کام کرتے اس کے بعد پیدل چلنا. تو ہر چیز کو خوشی ملتی ہے اور قرآن کو خوشی رحمان سے ملتی ہے. بالکل صحیح ہے. سورہ رحمان ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو 10 پارے کا سوال. 3 مرتبہ پڑھے تو پورے قرآن کا سوال. یہ فضیلت اللہ کے رسول کی جانب سے. ایسے ہی 33 مرتبہ تقریباً 30 سے زائد اس لیے میں نے کہا مرتبہ ہے کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تو وہاں حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہاں نعمتوں کا تذکرہ رب نے کیا ہے. اور سب سے بڑی نعمت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اپنے قرآن کی فہم قرآن کی سمجھ عطا فرمائی. یہ سب سے بڑی نعمت. الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا اپنے محبوب کو. اور اسی آیت کریمہ سے یہ عقیدہ ملتا ہے کہ جو شروع میں کہتے ہیں والذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں جو بے دیکھے ایمان رکھتے ہیں وہ بیسٹ ایمان ہے. نبی نے تعریف بھی فرمائی. تو قرآن پاک کو اللہ نے سکھایا اور قرآن پاک میں کچھ آیتیں متشابہ بھی ہیں. متشابہ کا مطلب ایمان رکھنا. اس کا مطلب یہ ہو بالغیب بے دیکھے بے سوچے سمجھے ماننا. تو اب اللہ پاک نے اس میں بار بار نعمتوں کا تذکرہ اور وہ بھی جنات اور انسان دونوں سے. کما کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. تم دونوں سے مراد اے انسان اور اے جنات. چونکہ اللہ پاک نے انسان اور جنات دونوں کو شریعت کا مکلف بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں زاریات آیت نمبر 27 میں فرسٹ سورہ کی رننگ میں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسان اور ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مطلب جنات بھی عبادت کرتے ہیں یہ مطلب. تو جنات اور انسان دونوں اللہ کی مطلب نعمتوں اور سزا کے مستحق ہونے کے لیے جزا بھی اور سزا دونوں کو ملے گی. تو اسی دونوں کو اللہ پاک نے بار بار کہا اے جنات اور اے انسان تم میرے نعمتوں کا کون کون
سب سے بڑی نعمت قرآن کی تعلیم، اور قرآن میں کچھ ایسے علوم بھی ہیں جو انسان کی رسائی وہاں تک نہیں پہنچتے۔ میں جو ایک اہم بات دینے جا رہا ہوں، یہ ہے بڑی عمدہ بات ہے، اور آج کے بعد سے کبھی بھی علم غیب کے حوالے سے بات نہیں کی ہے، کیونکہ اتنی اچھی بات دے رہا ہوں کہ دیکھیے گا۔ الف لام میم حروف مقطعات اس کو بولتے ہیں، یعنی اللہ اس کی مراد جانتا ہے۔ آپ قرآن کی ٹرانسلیشن اردو، تیلگو، جس بھی کتاب میں آپ دیکھیں اس کا ترجمہ نہیں ملے گا۔ ایسے کتنے ورڈ ہیں سب جس کا ترجمہ؟ پہلے 500 آیتیں ہیں بس جس کا مسئلہ نکلا ہے، باقی سب جو ہے ایسے ہی ہیں۔ ہاں، میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں آج بھی کسی بھی جماعت سے آپ پوچھیے کہ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے، نہیں بتائیں گے۔ حامیم کا ترجمہ کیا ہے، نہیں بتائیں گے۔ اب دھیان دیجیے، عین میم سین قاف کا ترجمہ کیا، نہیں بتائیں گے۔ اسی طرح ہوتے ہوتے نون پر سورہ 29 میں نون کا ترجمہ نہیں بتائیں گے۔ تو یہ جس طرح اس جو حروف مقطعات ہیں جو متشابہات کے قبیل سے ہیں، یعنی ان کی مراد اللہ جانتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قرآن میں ہے یا نہیں؟ قرآن میں ہے یا قرآن سے الگ تو نہیں ہے؟ اور جب قرآن میں ہے، اور سورہ رحمان میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن حبیب کو سکھایا ہے۔ علم القرآن، علم الآیات المخصوصہ نہیں فرمایا کہ ہم نے مخصوص آیتیں بتائی ہے، ایسا نہیں، قرآن بتائی ہے۔ اس کا مطلب الف لام بھی بتایا ہے، حامیم بھی نہیں، ہر چیز نہیں۔ آپ علمی بات پر رہیے، عقیدہ تو عقیدت میں بول دیتے ہر چیز، لیکن ہم یہاں علم پر ہیں، تحقیق پر ہیں، کہ جو لوگ غیب کی بات کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم، ایسا نہیں معلوم، ویسا نہیں معلوم، ان سے پوچھیے کہ الف لام میم پوری دنیا یعنی صحابہ تک کو آپ لاؤ، خود نبی کو لاؤ نا یہاں پر کہ ترجمہ بتایا ہو، نہیں بتایا، بتاتے تو امت میں معلوم ہوتا نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز نبی نہ بتائے یا جو چیز اللہ نہ بتائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہ ہو یا نبی کو معلوم نہ ہو۔ کسی چیز کا بتانا اور ہے اور کسی چیز کا جاننا اور ہے۔ تو الف لام میم، ہا میم، نون، عین، یہ ساری جتنی بھی آیتیں آپ حروف مقطعات دیکھ رہے ہو جس کی میننگ پوری امت نہیں کر سکی، اللہ نے یہ بھی علم نبی کو عطا فرمایا، یہ بھی علم نبی کو عطا فرمایا۔ میں جو خوشی دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب تم حضرت عائشہ کی ہار کی بات کرتے ہو یار، دیوار کے پیچھے علم نہیں ہے، نبی کو معلوم تھا تو حسین کو کیوں نہیں بچائے؟ ارے یہ سب کیا بیوقوفی ہے؟ ارے آپ جس کو دیکھ رہے ہو پورا علم بھی کھنگال لو اور اس کی میننگ نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول کو وہ بھی معلوم ہے۔ عائشہ کا ہار تو کسی طرح معلوم کر ہی لیتے، کسی نہ کسی طرح معلوم کر لیتے، کیونکہ ہار بھی دنیا کی چیز ہے، گم بھی دنیا ہی میں ہوا، لیکن الف لام میم تو یہ ہے ہی نہیں دنیا میں کہیں پر بھی اس کا معنی، تو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ توجہ دے رہے آپ؟ لہذا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو نہیں بتائی گئی ہیں نبی کی طرف سے، آپ ہرگز مصطفیٰ پر یہ تہمت نہ لگاؤ کہ نہیں معلوم تھا۔ نہیں، یہ تہمت ہے کہ نہیں معلوم تھا، ورنہ آپ بتاؤ رب کہہ رہا ہے ہم نے قرآن سکھایا، اور قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو الف لام کا ترجمہ غائب، جب سکھایا تو نبی کی ذمہ داری تھی کہ امت کو بتائیں، نہیں بتایا مصطفیٰ نے۔ اس کا مطلب جاننا اور ہے، بتانا اور ہے۔ تو عائشہ کے ہار کے گم ہونے کے مسئلے کو نبی جان رہے تھے، بتایا نہیں مصطفیٰ نے، یہ عقیدہ رکھنا۔ حضرت حسن اور حسین کے مسئلے کو نبی جان رہے تھے، بتایا نہیں امت کو، اور بتا بھی دی۔ امام حسین کا مسئلہ تو بتا بھی دیا، تو میں کربلا سے آ رہا ہوں، کہنا یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیز لے کر کے نبی کو یہ نہیں معلوم، نبی کو، میں اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں دیکھیے نا لکھا ہے کہ نبی کو علم غیب پورا تو نہیں ہو سکتا، پورا کیا، رکے نا، پورا تو نہیں ہو سکتا، تو عقیدہ بولتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں، پورا نہیں ہو سکتا، تو پھر لوگوں نے کہا کہ کتنا ہو سکتا، تو اتنا ہو سکتا جتنا نبی کی خصوصیت نہیں ہے تو سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے، سب کو کیا معلوم، تو غصے میں بولتا، ارے چرند پرند حیوان جانور سب کو معلوم۔ حفظ الایمان میں حفظ الایمان ایک کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، کتابیہ ہے، چھوٹی سی، سمجھ رہے ہیں؟ اب بانی دارالدیوبند کو دیکھیے، فاؤنڈر آف دارالدیوبند، بڑا افسوس ہوتا ہے، اس نے پیج نمبر 15 پہ تحذیر الناصر کتاب ہے، اس میں لکھا
کہ انبیاء کو جو امتیاز اور اسٹیٹس ملتے ہیں وہ علوم میں ملتے ہیں. توجہ دیجیے, علوم میں. باقی رہا عمل, تو عمل میں ان کو اسٹیٹس نہیں ملتا, امتی کو ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی عمر ہے 63 ایئرس اور کسی کی عمر ہو 100 برس, تو 100 برس زیادہ عمل ہوا نا. 63 ایئرس کا تو عمل ایک دم ڈی اینڈ ہو گیا اس طرح سے. لیکن میں یہاں پر ایک نقطہ یہ دے رہا ہوں کہ آپ یہاں پر دیوبند سے لوگوں سے پوچھیے کہ ایک طرف اشرف علی تھانوی کہہ رہا کہ نبی کو علم جو ہے چرند پرندے کی طرح ہے, اور ایک طرف فاؤنڈر آف دارالعلوم دیوبند کہہ رہا ہے کہ انبیاء جو امتی سے ممتاز ہوتے ہیں وہ علوم میں ممتاز ہوتے ہیں. علوم کا اسٹیٹس وہاں بتا رہے ہیں. اگرچہ عمل میں یہاں توہین ہے, لیکن یہاں پر جھگڑے ہو رہے ہیں نا. اشرف علی تھانوی کہہ رہا نہیں ہے, ایسا علم تو سب کو ہے, اور وہ کہہ رہا نہیں, امتی سے ممتاز ہے علم میں. علم جو ہے نبی کو امتی سے ممتاز کرتا, یہ ہے اصل علم ممتاز کرتا, یہ مانا ہے اس میں. یہی ہم ہنس کر پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ میں تمہارے اشرف علی تھانوی کو مانوں یا قاسم نانوتوی کو مانوں. اشرف علی تھانوی کو مانتے ہیں تو علم کا اسٹیٹس گھٹ رہا ہے, عمل کا بڑھ رہا ہے, اور بانی دارالعلوم دیوبند کو مانتے ہیں تو علم کا اسٹیٹس بڑھ رہا ہے, عمل کا گھٹ رہا ہے. اب دونوں میں سے کس کو مانیں؟ یہی ہوتا ہے, خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. صحیح بات. گستاخی کرو گے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ابھی کیا بولا ہوں, کل کیا بولنا ہے, پرسوں کیا بولوں گا, نہیں معلوم. سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ ایک بات ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا کہ اللہ پاک نے جب قرآن جو اپنا کلام ہے جس کے اسرار و رموز سے اللہ سے زیادہ کوئی واقف نہیں ہے, اس پورے کلام کو رب نے کہا القرآن. القرآن, القرآن کا معنی بتا دوں آپ کو. القرآن, قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہتے ہیں کہ قاف را نون معنی ہوتا ہے شامل ہونا. شامل ہونا, ہاں. قاف را نون معنی ہوتا ہے قرن, شامل ہونا. تو چونکہ یہ اللہ کا کلام ایسا ہے جو پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر سارے احکام کو شامل ہے, اس لیے قرآن کہا گیا. اور ایک معنی ہے کہ قاف را حمزہ ہے نا, قاف را حمزہ, اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا, قرأت جس کو بولتے ہیں, قرأن, قرأت, پڑھنا. تو چونکہ یہ اللہ کا کلام ایسا بیسڈ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی کلام آج تک پڑھا ہی نہیں گیا اور پڑھا جائے گا بھی نہیں, اس لیے قرآن کو قرآن. میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کمپلیٹ اللہ کا کلام, یہ ہمارے حساب سے پورا قرآن اللہ کا, اور یہ پورا قرآن جو مصطفیٰ کو معلوم ہے, جبکہ امت کا بڑے سے بڑا طبقہ اس پر اختلاف نہیں کرتا کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کی میننگ نہیں ہے, قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں جن کو ہم صرف فالو کرنا ہے, ماننا ہے, اتباع کرنا ہے, اور اس میں ڈسکس نہیں کرنا ہے, اس کی میننگ کو نہیں تلاشنا ہے. تو اب جب یہ طے ہو گیا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جس کی میننگ نہیں, وہ متشابہات, مقطعات ہو یا جو بھی ہو, جن کی ترجمانی بھی نہیں, ترجمہ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یہ سب سکھا دیا مصطفیٰ. سبحان اللہ. نہیں, آپ عقیدت میں نہیں بولیے, یہی ہوتا ہے, ایکسپلین چونکہ کرنا ہے آپ کو, کبھی بھی آپ کیا باتیں کر رہے ہو, ایسا نہیں. تو بتا الف لام میم کا ترجمہ, اگر وہ کہے نہیں تو ٹھیک ہے, مصطفیٰ سے پوچھ لیں. آقا کہیں گے کہ نہیں 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 نہیں, تیرے لائق نہیں ہے, یہ ترجمہ میرے لائق ہے, اللہ نے صرف مجھے بتایا ہے, تجھے بتانے کے لیے نہیں بتایا. تو اب ایک عقیدہ مل گیا, یا رسول اللہ, اس کا مطلب کچھ علوم ایسے ہیں جو ایک دم only for you, بس صرف آپ کے لیے ہے, امتی کے لیے. ایک دم سمجھ میں آ گیا, واہ واہ. اب جب یہ عقیدہ مل گیا اور قرآن کا عقیدہ ہے یہ, تو اب یہ بھی طے ہو گیا کہ اب جو لوگ نبی پاک کے نہ بتانے کی وجہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو معلوم نہیں, وہ جاہل, بہت بڑی جہالت. آپ کے گھر میں بہت ساری چیزیں ہیں, آپ ہمیں نہیں بتائیں, تو کیا مطلب آپ کو نہیں معلوم؟ دیکھیے نہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, آپ کسی نے بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں بتا رہے, آپ کو نہیں معلوم. عجیب بات. تو کسی چیز کا نہ بتانا اور ہے اور کسی چیز کا جاننا اور ہے. مصطفیٰ کے حوالے سے علم غیب کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں, علم مانے نالج, یعنی غیب کا جاننا, یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں. غیب کا بتانا یہ عقیدہ نہیں رکھتے. بتائیں وہ ان کا احسان ہے, ہمارے احسان.
पारा नंबर 15 में एक आयत है, बड़ी अच्छी आयत है। वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहु। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आयत है। सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17, आयत नंबर 17 नहीं सूरह नंबर 17 अच्छा 17 और आयत नंबर 44, आयत नंबर 44। अब तर्जुमा देखिएगा पहले, वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, और कोई चीज नहीं जो अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हम्द बयान न करती। कोई चीज नहीं है, हर चीज दुनिया में जितनी भी कायनात में जितनी मिन शैइन, शै बोलते चीज को, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर अल्लाह कादिर है। चीज समझ रहे? तो हर चीज अल्लाह की हम्द और तस्बीह बयान करती है। अब ये आयत करीमा ले लिया, अब पूछिए ये चीज है या नहीं? कहाँ तस्बीह बयान कर रही है? मालूम भी नहीं है ना। नहीं, आगे ये है असल एक्सप्लेन का सही तरीका, मजबूर करने का सही। नमरूद को जो इब्राहिम ने मजबूर किया था, वो इसीलिए मजबूर किया था कि वो सुनते बहुत कम थे, सुना रहे थे। वो क्या है, बोले कि मेरा अल्लाह वो है जो जिंदा करता मुर्दा करता, मुर्दों को जिंदा करता, जिंदा मुर्दों करता अल्लाह का। तो उसने दो आदमी को बुलाया, कैद से बुलाया, जिसको आजादी का परवाना था उसको मार दिया, और जिसको मारने का परवाना था उसको जिंदा कर दिया। तो कहा कि तुम रहा, देखो मैं भी जिंदा कर दिया, नहीं मरने वाला था जिंदा कर दिया। ऐसा तो हजरत इब्राहिम खामोश होकर के अब उसी की जबान में, अच्छा ठीक है, मेरा अल्लाह वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, मगरिब में डुबोता है। तू अगर है तो मगरिब से निकाल और मशरिक में डुबो, तो परेशान हो गया। ये तो कर ही नहीं सकता। तो ऐसे ही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी बोलिए नहीं, ये अकीदत है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सलामत रहे। लेकिन जब सामने वाले को आप सही रियलिटी देना चाहते हैं तो खामोश, उसी के सवाल में उसका जवाब तलाशिए। अब जैसे क्या है, कुरान में अल्लाह पाक ने साफ कह दिया, हबीब को हमने पूरा कुरान सिखा दिया, ये तय है, पूरा कुरान सिखा दिया। अब कुरान में एक आयत ये है कि हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती, हर चीज अल्लाह की हम्द बयान करती। तो एक चीज ये भी है, कहां अल्लाह की तस्बीह बयान करती? एक चीज ये भी है, कहां अल्लाह की तस्बीह बयान करती? तो जब नहीं है तो कुरान गलत कह रहा, सवाल में अब वहां पर सोचने पे वो मजबूर हो जाता। अब ये देखिए, ये जो सोच रहे हो ना, ये सोच की जहां इंतहा होती है ना, मुस्तफा के इल्म की इब्तिदा हो जाती है। क्या मतलब कि तुम जिसे कहते हो कि कुरान में ये है, हदीस में ये है, कुरान और हदीस ये तेरा नॉलेज है, और कुरान अल्लाह का कलाम है, और रब ने अल्लाह अपने हबीब को पूरा कलाम सिखाया है, तेरे अंदर वो काबिलियत कम। इसलिए तुम बोलते हो तो तेरी बोली को बोली कहते हैं, और नबी की बोली को हदीस कहते हैं। जुमले पे गौर करिए, खुदा बोले तो रब की बोली को कलाम कहा जाता है, नबी की बोली को हदीस कहते हैं, आपकी बोली को बोली कहते हैं बस। और आपकी बोली कोई ऑथर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला बोले दलील है, रसूल बोले दलील, इसीलिए तो कहती है अल्लाह आती है रसूल, मेरे को मानना, मेरे हबीब को मानना। ध्यान दिया, कहने लेके जा रहा हूं कि ये आयत करीमा हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के पास लेकर के ऐसे ही सवाल लेकर आए, एक उनके चाहने वाले मतलब मुरीद या उनके शागिर्द, हजरत सब तस्बीह बयान करती है। तो वो शख्स जो है लोटा लिए हुआ था, लोटा समझ रहे, मग लेकर के, पहले जमाने में टॉयलेट लोटा का मसला नहीं था, वो जंगल में जा रहे थे, तो ऐसे ही बोले कहाँ जा रहे, तो इस्तिंजा को जा रहा, कहा जाकर के जवाब देता। जैसे ही ये गए और बैठने ही वाले थे कि उनका लोटा सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया, लोटा सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। अब मतलब ये कि ढीठ दिल भी होगा ना, तो लेटरिन करते वक्त जो है सुभान अल्लाह सुनेगा, अब लेटरिन उसको उतरेगा, ऐसा हो नहीं सकता, सही है। अरे जरा मोबाइल बजने लगता है तो हालत खराब हो जाती है, और वो अल्लाह का नाम वहां पर अब जो है बड़ी जोर से लगा हुआ है इसको। अब क्या करना, सुभान अल्लाह बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए, और पेट बोल रहा है कि करना चाहिए, अब क्या करना, परेशान। तो हजरत जो है मुझे इशारा करके बुलाते, जवाब मिला, जवाब मिला, तुमको अल्लाह ने
تسبیح بیان کرتی ہے یہ تو تم نے پڑھا. آگے فرماتا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, تم ان کی تسبیح کو اپنی عقل سے نہیں تولنا, اپنی عقل سے ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھ سکتے. اللہ فرماتا ہاں ان کی تسبیح تم سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ اگر سمجھنا شروع کر دو تو پھر پیشاب پخانہ کب کرو گے, کیسے کرو گے, کہاں کرو گے؟ ہر وقت ہر چیز تسبیح کرتی ہے. ان کی تسبیح تمہاری سمجھ سے باہر رکھا ہے. تو جب ایک عام چیز کو اللہ نے بندوں کی تسبیح سے باہر رکھا ہے, قرآن پاک آل ان آل مصطفیٰ کو سکھایا ہے, یہ کیسے بندوں کو پورا سکھا دے گا؟ اسی لیے آیت نمبر 113 میں آپ دیکھیے گا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے یہی علم غیب یعنی دینے کو کان فضل اللہ علیک عظیما. اے حبیب ہم جو آپ کو علم غیب دے رہے ہیں ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ یہ میرا بہت بڑا فضل ہے آپ کے اوپر. لیکن آپ ذرا بتائیے, سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو کیا فضل ہے؟ نہیں. الحمدللہ پڑھتے ہیں فضل ہے؟ نہیں بولتے. توفیق بول سکتے لیکن فضل عظیم نہیں بولا جاتا کہ ہم نے آج سبحان اللہ پڑھا ہے تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, نہیں بولتے. سمجھ رہے؟ لیکن نبی کو علم غیب جب ملا تو کہا اللہ نے کہ یہ علم غیب جو ہے میری طرف سے آپ کو فضل عظیم کا گفٹ ہے. ارے باپ, کون سا سورہ نساء میں آیت نمبر 113 میں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے حبیب آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سکھا دیا, اور یہ تعلیم یہ سکھانا آپ پر میرا فضل عظیم ہے. کیا ہے؟ میں اس ٹاپک کو اس لیے بھی زیادہ اہمیت دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے نا یہ جھٹلانے والے, اس میں وہ بتانا ہے کہ 10 مرتبہ جھٹلانے والوں کا ہلاکت کا جو پروانہ دیا گیا ہے, ہلاکت جو انجام بتایا گیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی مصطفیٰ کے کسی بھی پہلو کو مطلب جھٹلانا صرف زبان نہیں ہے, اقرار نہ کرنا بھی جھٹلانا ہے, تائید نہ کرنا بھی جھٹلانا ہے, کسی بات کو نہ ماننا بھی جھٹلانا ہے. رسول پاک کے علم کو آپ نے کہہ دیا چوپایوں کی طرح, یہ بھی جھٹلانا ہے. درندوں کی طرح, یہ بھی جھٹلانا ہے. رسول پاک کے عمل کو امتی سے گھٹا دیا, یہ بھی جھٹلانا ہے. رسول پاک کے علوم کو گھٹا دیا عمل سے, یہ بھی جھٹلانا ہے. تو اشرف علی تھانوی بھی گئے, فاؤنڈر آف دارالعلوم دیوبند بھی گئے, تو اب رہے کیا؟ تو جھٹلانا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے, ایسا نہیں ہے. جھٹلانا یہ بھی ہے کہ آپ نیگیٹو فکر رکھو نبی کے حوالے سے, ذات مصطفیٰ کے حوالے سے, عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے نیگیٹو فکر رکھنا, یہ بھی جھٹلانا ہے. تو جھٹلانے کا جو اللہ پاک نے ایک سورہ میں بار بار تذکرہ کیا ہے, یہ اس بات کی صراحتاً دلیل ہے کہ جھٹلانا صرف یہ منہ سے نہیں ہوا کرتا, جھٹلانے کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے اللہ پاک نے سچ کے حوالے سے بھی بہت بات کی ہے. میں سچ کا ایک عنوان باندھوں گا آئندہ منڈے کو. آج بس اتنا سمجھیے کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ جو لاسٹ میں آیت پڑھا ہوں, اس کے بعد ایک آخری آیت رہے گی کہ جھٹلانے والوں کا اس دن بڑا خراب ہوگا, بڑا خراب ہوگا. ارے کافروں کو جہنم ایزی بتا دیا گیا, جو کافر ہیں وہ جہنم, لیکن جھٹلانے والوں کو بار بار کہہ رہا ہلاک ہلاک ہلاک. ارے بہت زیادہ اس کی اہمیت بہت ہے, وہ بہت سیریسلی میٹر ہے, وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ میٹر ہے. اس لیے جھٹلانے والوں بڑے محسوس کرو. اور جھٹلانا یہ نہیں ہے کہ تم اللہ تک تو تمہاری پہنچ ہی نہیں ہے کہ جھٹلا سکو. تمہاری جھٹلانے کی سب سے بڑی وجہ ہے مصطفیٰ کی عظمت, ان کی رفعت, ان کا اسٹیٹس, ان کی جو ادا ہے, ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں, ان میں سے کسی بھی پہلو کو جھٹلاؤ گے یہ جھٹلانے والوں کا ہے. دیکھا, کہنا یہ ہے کہ یہ آیت ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیے گا. الرحمن علم القرآن, کہ رحمان نے حبیب کو غیب نہیں پورا قرآن سکھایا ہے. اور قرآن پاک میں ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. سورہ نحل میں ہے تبیانا لکل شیء, یہ قرآن وہ ہے کہ ہم ہر چیز کی وضاحت اس میں رکھے, ہر چیز کی وضاحت رکھے ہیں. تو اب ترجمہ ہوگا اے حبیب ہم نے وہ قرآن آپ کو سکھایا جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے, تو عائشہ کے ہار کی وضاحت کیسے نہیں, دیوار کے پیچھے کی وضاحت کیسے نہیں. سورہ نور میں دے دیا نا, نہیں, آپ جو ہے ہم ایک سلیبس سے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ پہلے ہم نے آپ کو کیا بتایا, ایک گھڑا ہے اس میں پانی ڈالنا, پانی کی اہمیت تب سمجھ میں آئے گی, صحیح ہے. تو ہم نے کہا قرآن یہ پورا مخزن ہے علوم کا, یعنی کوئی علم ہے ہی نہیں جو قرآن سے
باہر, صحیح ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا قرآن سکھا دیا, تو اب کوئی علم ہے ہی نہیں جو مصطفیٰ کے علم سے باہر ہو. اسی لیے اصل ایک شعر بتانے جانا تھا, اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اس کی وضاحت آسان کہ اور کوئی غیب کیا, یعنی غیب کی جتنی کوالٹی تم جو چھپانے کی بات کر رہے ہو رکھو اپنے پاس. یہ بتا, رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, رسول اعظم نے اسے دیکھا ہے, وہ اللہ کو دیکھا ہے, اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور کوئی غیب کیا, اور کوئی غیب کی بات چھوڑو, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. خدا آپ سے نہیں چھپا تو خدائی کہاں سے چھپے گی, یہ بتانا چاہتے ہیں. کروڑوں درود کا مطلب آگے سلام ہے. وہ میں کہہ رہے جب خدا نہ چھپا تو خدائی کیا چھپے گی. ارے جب آپ مجھے مل جائے تو آپ کی چیز کیا, سب چیز آ گئی نا, آسان. تو جب خدا ہی نہیں چھپا, مطلب ایک جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ آج کے بعد سے علم غیب کا میٹر آئے تو لپیٹ دیجیے گا, وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں میں کہ علم غیب پر بحث مت کرو کہ اتنا تھا اتنا تھا. اتنا اتنا جو ہے یہ خلق کا پہلو ہے. رسول سے خالق ہی نہ چھپا تو خلق کیا چھپے گی, یہ سب سے اہم فرق ہے. خالق نہ چھپا تو خلق کیا چھپے گی. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ دو. تو کہنا یہ تھا مجھے کہ اللہ پاک کی آیتوں میں, اس کے کلام میں بہت ساری کیا 500 کے علاوہ بہت جتنی بھی آیتیں ہیں, اس کی مراد کو اللہ پاک زیادہ جانتا ہے. آپ ذرا سوچئے نا, ایک دم ٹھنڈے ہاتھ رکھ کر کے. آپ ہمارے ہاتھ کو اگر چومتے ہیں تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ چومنا بدعت ہے. کوئی ماں باپ کے پاؤں کو چومتا ہے تو کہنا بدعت ہے, نہیں چومنا. لیکن ذرا سوچئے, قرآن آپ کھولیں, اس آیت کو کھولے ہیں جس آیت میں فرعون کا تذکرہ ہے, جس آیت میں ابلیس کا تذکرہ ہے. اور ظاہر ہے جب کھولے ہیں قرآن تو آپ وضو ہی سے ہوں گے. اور قرآن پڑھنے سے پہلے ہر امتی قرآن کو پہلے بوسہ دیتی, چومتی ہے, سینے سے لگا, اور اس پر کسی جماعت کا بھی اختلاف نہیں. آپ بتاؤ, اگر ہم نے قرآن کھولا اور ہمارا ہونٹ لفظ فرعون پر لگا تو کیا میرے باپ فرعون سے بھی گیا گزرا تھا کہ ہم نے اس کو چوما تو تم نے شرک کا فتویٰ لگا دیا؟ درگاہ فرعون سے بھی خراب ہے. توجہ دیجیے گا, میں جو بتانے جا رہا ہوں, سمجھ رہے آپ؟ تبرکات کی چیز سر آنکھوں پہ لگانا, فاتحہ کی چیز سر آنکھوں پہ لگانا, یہ فرعون سے بھی بدتر ہے. یہی سمجھانا ہے کہ ہمیں اے لوگوں سن لو, ارے میں جس میں جگہ دے دوں کسی کو وہ اگرچہ جہنمی ہو, لیکن میں اپنے کلام میں جگہ دوں تو تو بغیر وضو کے اسے چھو نہیں سکتا, چوم نہیں سکتا. اس سے سمجھ میرے اولیاء کا اسٹیٹس, اس سے سمجھ میرے عظمت والے بندوں کا اسٹیٹس, اس سے سمجھ میرے جو مقبول اور محبوب بندے ہیں. تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کی مراد سمجھ میں نہیں آتی. ارے فرعون ہے, قرآن میں ہے, ارے سمجھ ہی میں نہیں آ رہے, عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ فرعون جہنمی ہے, نمرود جہنمی ہے, ابلیس جہنمی ہے, یہ سب عقیدہ یہ ہے. لیکن جب قرآن کھولتے ہیں تو اس کو باوضو پڑھنا پڑ رہا ہے, باوضو پڑھنا پڑ رہا ہے. سمجھ. اچھا ایک اور نقطہ کہ فرعون میں آپ دیکھیے فا را عین واو نون 5 حروف ہیں. عام دنوں میں اگر پڑھیے لفظ فرعون تو آپ کو عذاب ہوگا, لیکن نماز میں اگر اس کو پڑھیے قرآن سمجھ کر کے تو 50 ثواب ملے گا رمضان کے علاوہ. جملے میں غور کریں. اب آپ یہ رمضان میں اگر اس کو پڑھیں گے تو ایک حرف کا 70 ملتا ہے, 5 ستے 35, 300, 350 ثواب ملے گا. تو لفظ فرعون میں جو قرآن میں ہونے کی وجہ سے دھیان دیجیے گا, اتنے ثواب رکھا ہے اللہ نے. غوث پاک کا نام لے گا تو عذاب ہوگا یار, بندہ نواز کا نام لے گا تو عذاب ہوگا, کیسا ہے؟ تو بتا دیں, ایک عام مومن کا نام ہم لیتے ہیں اور فرعون کا نام لیتے ہیں. اندھا آدمی میں کہے گا عام مومن فرعون سے بہتر ہے, صحیح ہے نہیں؟ تو بتا, رب نے اپنے مردود بندے کا تذکرہ کیا, اس کو باوضو چوم رہے ہو, اس کو باوضو چھو رہے ہو, اس کو پڑھ رہے ہو تو ثواب ہے. محبوب بندوں کا تذکرہ نہ کر کے ایک ذہن دے دیا ہے کہ سمجھ عقل دی ہے میں نے کہ جب ان میں برکت رکھ سکتا ہوں میں, جو جہنمی ہے جو جنتی ہوگا تو کتنی برکت ہوگی. اب سمجھ میں آ گیا کہ حسین کو کیوں چومتے تھے مصطفیٰ, حسین کو کیوں سینے سے لگاتے تھے مصطفیٰ.
ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے آج کی اس خصوصی گفتگو میں کہ 10 مرتبہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کا انجام. تو جھٹلانے والے صرف یہی نہیں ہے کہ آپ بالکل زبان سے صرف انکار کریں، یہودی یا عیسائی جو تھے ہندو، نہیں. جھٹلانے کا پہلو یہ بھی ہے آپ نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، کچھ بھی کرو، لیکن ادائے مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کے حوالے سے کوئی بھی شوشہ، کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ، چاہے علم کا معاملہ ہو، ادب کا معاملہ ہو، تعظیم کا معاملہ ہو، عمل کا معاملہ ہو، ہر معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کمپلیٹ رکھا ہے. اس میں کوئی بھی مشترک نہیں ہے، کوئی بھی کامن نہیں. امتی امتی ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کی عمر پاک 63 سال کی بنیاد پر یہ فتویٰ لگانے والا معاذ اللہ کہ نبی کی عمر کم ہے اس لیے عمل کم ہے. ایک حدیث سنی آپ، حضرت جبرائیل سے نبی پاک نے پوچھا تھا، جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ نکلتا ہے جو تقریباً 70,000 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. 72,000 مرتبہ نکلا ہے، میں نے اس کو 70 مرتبہ دیکھا، 70,000 مرتبہ دیکھا. یعنی 72 سال، 7200 سال یا 72,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا. میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا. تو اصل حضرت جبرائیل بھی یہی سوچ رہے تھے، جیسے ابھی سوچ رہے ہیں نا کہ میں بہت عمر دراز ہوں، عمر والا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 72,000 سال کے بعد جو ستارہ ایک مرتبہ نکلتا تھا اور تو نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ ستارہ میں ہی ہوں. کچھ سمجھے جملہ؟ وہ ستارہ میں ہی ہوں. اب جبرائیل علیہ السلام ادب و احترام سے جھک کر کہتے ہیں یا رسول اللہ 72 سال تک کیا کرتے تھے آپ؟ اتنے دن کے بعد کیوں نکلتے تھے؟ کیا کرتے تھے آپ؟ اتنے دن کے بعد نکلتے تھے آپ، 72,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتے تھے، تو یہ اتنے دن تک کیا کرتے تھے آپ؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے سجدے میں رہا کرتا. جملے میں غور کیجیے، میں جو عقیدہ دینے جا رہا ہوں یہ ہے کہ 63 سال کی عمر کو ڈیوائیڈ کرنے والے بتا جبرائیل 72,000 سال کے مرتبہ ایک مرتبہ دیکھے، اس کو 70,000 مرتبہ دیکھے. مصطفیٰ کا ایک سجدہ 72,000 سال کا ہے، تو 63 سال کی عمر کا عمل جوڑ رہا ہے. نہیں، یہاں علم دیکھیے آپ، علم ہے، یہ اصل علم ہے. تو جبرائیل علیہ السلام خوش ہو گئے. آج ہم لوگ اگر بتاتے تو ناراض ہوتے ہیں، اے نبی کو بڑھا دیا اللہ سے، ارے بے وقوف کہیں گے، یہاں دیکھو کوانٹیٹی بھی نہیں کر پا رہے ہیں. 72,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلے، 70,000 مرتبہ دیکھے تو کتنا ہو گیا ہوگا. اب جو کوانٹیٹی نہیں کر پا رہے ہیں اور یہاں 63 سال کی کوانٹیٹی کر رہا ہے، بے وقوف اور کہہ رہا ہے ہماری عمر جو ہے 90 عمر ہے لہذا ہم زیادہ عمل کر لیا. استغفر اللہ. سوال یہ ہے کہ نبی بخشوائیں گے یا تو بخشوائے گا؟ خیر، اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اپنے حبیب صاحب الاولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیوز و برکات دائمی سے ہمیشہ مالا مال فرمائے، بے ادبی سے محفوظ فرمائے، اور جو بھی شان محمدی ہے رب کی مشیت کے مطابق ہم سب کو ماننے اور اس پر عقیدہ رکھنے کی توفیق کامل عطا فرمائے. ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کے اہل اولاد، ہم سب کے گھر بار کو مالا مال فرمائے. کبھی بھی بے ادبی سے سامنا نہ ہو مولا، ہمیں بھی، ہمارے اہل اولاد کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے بڑوں کو بخش دے. ہم سب کی آرزوؤں کو پوری فرما، تمناؤں کو پوری فرما، جو پریشانیاں ہیں دور فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم